سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکی دی اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور میری نقصان رسانی میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے جھوٹے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور تم سب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور میری طرف وحی بھیجی اور میری عزت کی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان کو مشرکین کا کیا اندیشہ، تم اور تمہارے جھوٹے معبود مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں اس کے سوا پوجتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کریں، تو میرا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مشرکین کے جواب میں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بتوں کی تصویریں اس شکل کی بنائی جاتی تھیں جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا، یعنی تم ان کی طرف دیکھو تو ایسا لگے جیسے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی تصویر اور مجسمہ بنا ہے، لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ، اے محبوب معاف کرنا اختیار کریں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی وسوسہ دے تو اللہ کی پناہ مانگ۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جب کوئی بھی دل میں برا خیال آئے تو فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہمیں پناہ دے، شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کی کیفیت دور ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ ہے کہ جو روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے شیاطین کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، تذکروا، ہوشیار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس وسوسے کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں ایک نوجوان تھا،
وہ اس قدر عبادت گزار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے تھے، آپ اسے پسند فرماتے تھے۔ اس نے رات کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں اپنے والد کی خدمت کرتا اور ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اپنی آمدنی کی بھی 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا، ایک اپنے اوپر خرچ کرتا، ایک اپنے والد کو دیتا۔ بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ روزانہ رات کو وہ اپنے گھر سے اپنے والد کے گھر کی طرف جاتا اور وہاں جا کر اپنے والد کی خدمت کرتا۔ وہ جس گلی سے گزرتا تھا وہاں اسے گناہ کی دعوت دی جاتی، لیکن وہ نگاہ نیچی کیے ہوئے گزر جاتا اور شیطان اپنے حملے میں ناکام رہتا۔ ایک دن بے خیالی میں نگاہ اٹھ گئی، جب اس نے دیکھا تو شیطان کا حملہ ہوا اور یہ چند قدم چل کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی داخل ہوا اسے یہ آیت کریمہ یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک جو ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، جب شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ان کو ٹھیس لگتی ہے، شیطان کے وسوسے حملہ کرتے ہیں، تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت اس کے ذہن میں آئی اور اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اٹھا کر انہیں باہر ڈال دیا۔ والد صاحب نے انتظار کیا اور دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی، بیٹا نہیں آیا، تو تلاش میں نکلے تو راستے میں بے ہوش دیکھا، اپنے گھر لے گئے اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب ہوش میں آئے تو پورا واقعہ انہوں نے سنایا۔ والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کون سی آیت یاد آئی تھی؟ اس نوجوان نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ چیخ ماری اور دم نکل گیا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی اور تدفین سے لوگ فارغ ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہ دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 دن کے بعد فرمایا کہ مجھے مسجد نبوی شریف میں وہ نوجوان نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کا تو اس طرح انتقال ہوا، تو آپ اس کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ اس کے والد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا خوف رکھنے والا شخص تھا اور خوف خدا سے اس کا انتقال ہوا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے تو آپ نے قبر پر دعا مانگنے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جب آپ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو قبر سے آواز آئی کہ یا امیر المومنین، اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے صدقے میں ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کمی وہ نہیں کرتے۔ یہاں شیطانوں کے بھائی سے مراد کفار ہیں۔ کفار شیاطین کے بھائی ہیں، انہیں شیاطین گمراہی میں کھینچتے ہیں، یعنی کفار تو ویسے ہی گمراہ ہیں لیکن شیاطین انہیں اور مزید گمراہی میں اور تباہی میں لے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے محبوب جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہ لائیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا،
آپ نے دل سے کیوں نہ بنا لی؟ آیات کا نزول ہو تب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ، قرآن کے نزول کا سلسلہ موقوف ہو تب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جب قرآن نازل نہیں ہوا تو خود اپنے جی سے بنا لیتے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے۔ بصائر ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آنکھیں کھول دیتی ہیں اور انسان کی غفلت کو دور کر دیتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔